السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک میں حضرت لوط کا اسم مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت لوط کا اسم مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ سوال نمبر 2، صحابہ کرام میں سے قرآن مجید کی تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے؟ صحابہ کرام میں سے قرآن مجید کی تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے؟ جواب ہے عبداللہ ابن عباس نے۔ سوال نمبر 3، روح الامین کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ روح الامین کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 4، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا؟ حضرت عمر نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا؟ حضرت عمر نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ جواب ہے عمرو بن عاص سے۔ سوال نمبر 5، حضرت موسیٰ نے مدین جاتے وقت راستے میں کیا کھانا کھایا تھا؟ حضرت موسیٰ نے مدین جاتے وقت راستے میں کیا کھانا کھایا تھا؟ جواب ہے ہری گھاس۔ سوال نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 32 سال اور 6 ماہ۔ سوال نمبر 7، کس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا؟ کس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا؟ جواب ہے رمضان المبارک میں۔ سوال نمبر 8، مہر معجل کس مہر کو کہا جاتا ہے؟ مہر معجل کس مہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جو فوراً ادا کیا جائے۔ سوال نمبر 9، قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 بار آیا ہے؟ قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 بار آیا ہے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 10، کس گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کس گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے ایک سروے رپورٹ میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور مزید اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کے ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے بڑے انڈے نکلتے ہیں جس سے 2 بچوں کی امید بڑھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 11، وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے صاحب نصاب۔ سوال نمبر 12، وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟
जवाब है शद्दाद। सवाल नंबर 13, कुरान पाक की सूरत लहब का क्या मतलब है? कुरान पाक की सूरत लहब का क्या मतलब है? जवाब है आग के शोले। सवाल नंबर 14, सूरत फातिहा का दूसरा नाम क्या है? सूरत फातिहा का दूसरा नाम क्या है? जवाब है उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब। सवाल नंबर 15, हजूर पाक के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? हजूर पाक के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? जवाब है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। दोस्तों, ये मालूमाती वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।